أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ رب العزت نے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو دین عطا فرمایا ہے وہ کامل، اکمل، مکمل اور اتم ہے. اس میں اب کسی اضافے کی یا کسی کمی کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے. دنیا کتنی بھی ترقی کر لے اور دنیا کے لوگ کتنے بھی مصروف ہو جائیں، نماز پھر بھی 5 وقت رہے گی. روزے پھر بھی رمضان المبارک میں ہی رکھے جائیں گے. حج پھر بھی ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے اندر کیا جائے گا. پوری دنیا کتنی بھی مالدار ہو جائے، زکوٰۃ پھر بھی 2.5% رہے گی. مطلب یہ کہ اسلام ایسا دین ہے جو ہر علاقے، ہر خطے کے لیے، ہر زبان بولنے والوں کے لیے مختلف تہذیبوں اور تمدن کے لیے قابل عمل ہے.
اور نعمتوں میں کوئی اضافہ اور کمی نہیں کی جائے گی۔ مسلمان کے لیے دنیا کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ ایک طرف دنیا کے ساتھ بر اعظم کی بادشاہی ملے اور ایک طرف محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور امت ہونے کا اعزاز ملے، تو یقین جانیے آنکھیں بند کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اور آپ کے امتی ہونے کا اعزاز اپنے سینے سے لگا دیجئے، دونوں جہان کی کامیابی مل جائے گی۔ اگر اس غلامی کو نظر انداز کر کے دنیا کی چند روزہ بادشاہت آپ نے اختیار بھی کر لی، تو اس چند روزہ بادشاہت کے مزے کے بدلے میں آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم اور عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے جمعے بھی عرض کیا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ہی مدعیان نبوت نے جھوٹی نبوت کے دعوے کیے، لیکن اسلام نے ان کے وجود کو کسی بھی شکل میں برداشت نہیں کیا۔ جس بھی شکل میں مدعی نبوت آیا، جس بھی خطے میں مدعی نبوت آیا، مسلمانوں نے انہیں زندہ نہیں چھوڑا۔ میں نے افغانستان کا واقعہ پچھلے جمعے بتایا تھا۔ امان اللہ خان غالباً وہاں کا فرما روا تھا افغانستان کا، اس کے دور میں مرزا غلام محمد قادیانی نے بھی اپنے 2 ایلچی اور سفیر بھیجے کہ مجھ پر ایمان لاؤ۔ امان اللہ خان کوئی مولوی نہیں تھا، کوئی عالم نہیں تھا، کوئی حافظ نہیں تھا، دنیا دار انسان تھا، لیکن اسے پتا تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت میں بھی کے بعد جو نبوت کا دعویٰ کرے گا اسے قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ اس نے ان کے دونوں سفیروں کو قتل کر دیا اور غلام محمد قادیانی کو جوابی خط بھیجا کہ اینجا بیا، یہاں آ۔ پھر غلام محمد قادیانی کی سٹی گم ہو گئی۔ یقین ہے کہ اگر یہ جس وقت غلام محمد قادیانی کھڑا ہوا، بدقسمتی سے پاکستان کا وجود نہیں تھا اور اس پورے بر صغیر پر انگریز گورنمنٹ برطانیہ کا طوطی بولتا تھا، مکمل کنٹرول تھا، اور غلام محمد قادیانی اور اس کی ذریت کو گورنمنٹ برطانیہ کی مکمل سپورٹ حاصل تھی، انہیں تحفظ فراہم کیا جاتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود غلام محمد قادیانی نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ وقتاً فوقتاً اس پر قاتلانہ حملے ہوتے رہے، کیونکہ اسلام کے عقیدے کے مطابق تو وہ شخص واجب القتل ہے، اور اس وقت بر صغیر میں اسلام کی حکومت بھی نہیں تھی، انگریز کی حکومت تھی۔ جب کافر کی اور انگریز کی حکومت ہو تو پھر اگر کوئی گستاخی کرے یا نبوت کا دعویٰ کرے تو مسلمان آزاد ہے اسے قتل کرنے میں، اور شریعت میں وہ کوئی جرم نہیں ہے۔ لیکن انگریز کی سپورٹ کی وجہ سے یہ بدبخت بچتا رہا۔ بر صغیر میں جب پاکستان کی آواز اٹھی کہ ہندوستان سے الگ ایک ملک بنایا جائے، تو مسلمان اس پر کھڑے ہوئے کہ
لہٰذا اس پر ہم اپنی حکومت قائم کریں گے۔ لیکن پاکستان بنانے والوں نے جو نعرہ لگایا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، تو مسلمان اس نعرے میں آئے اور پاکستان کی تحریک چلی۔ اگر اللہ تعالی آج بھی تحریک پاکستان کے کسی شہید اور کسی مجاہد کو قبر سے زندہ اٹھنے کی توفیق دے اور آپ اس سے پوچھیں کہ جناب پاکستان بنانے کے مقصد کیا تھا، تو وہ یہی بتائے گا کہ پاکستان بنانے کا مقصد تھا اسلام کی سربلندی، پاکستان بنانے کا مقصد تھا قرآن اور سنت کا لفاظ، پاکستان بنانے کا مقصد تھا مسلمانوں کو اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل۔ وہ ایک عمران خان کی حکومت کا ایک وزیر ہے، نمونہ ٹائپ، گول مٹول سا، فواد عرف ڈبو، ٹھیک ہے نا، وہ ان بیچاروں کو ان کی اپنی کوئی رائے نہیں ہوتی ہے، یہ وہ امریکہ کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، یہ اس کے امریکہ کے پالتو کتے ہیں، اور کتے کو جو بھی ہڈی دکھائے گا تم اسی کی طرف ہلائے گا۔ تو ان کتوں کو امریکہ نے ہڈی ڈالی ہوئی ہے۔ تو اس کا ایک بیان نظر سے گزرا تھا ویڈیو کہ قائد اعظم نے اور پاکستان بنانے والوں نے، یا پاکستان بنانے والے کوئی مذہبی لوگ نہیں تھے اور مذہب کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا تھا۔ الو کے پٹھے اگر مذہب کے لیے پاکستان نہیں بنایا گیا تو ناچ گانا اور زنا کاری تو انڈیا میں بھی ہو رہی تھی، یا غلط ہے؟ وہاں شراب نوشی بھی ہوتی تھی۔ اصل میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد انگریزوں کے کتوں کو نہلایا کرتے تھے یا ان کے گھوڑوں کے کھروں کو صاف کیا کرتے تھے۔ تو انہی کا نظریہ اور انہی کی سوچ، اور یہ انگریز کی سوچ ہے، مسلمان کی سوچ نہیں ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم، اس کے اپنے ایسے بہت سارے تقاریر اور اقتباسات ہیں جس میں اس نے کھل کر کہا ہے کہ پاکستان دین اسلام، قرآن اور سنت کے نفاذ کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں آنے والے سب لوگوں نے، سیاستدانوں نے پاکستان کے بانی کے ساتھ اور اس کے نعرے کے ساتھ غداری کر لی اور دین اسلام کو نافذ نہیں کیا۔ تو انگریز کے دور میں غلام احمد قادیانی پنپا پاکستان بنا، تو پاکستان کا پہلا آرمی چیف ایک انگریز تھا، گورنر جنرل مرحوم محمد علی جناح تھے، اور پاکستان کا وزیر خارجہ جو ایک اہم پوسٹ ہے وہ ظفر اللہ خان قادیانی کو دی گئی، اور اس نے وہ اس لیے دی گئی کہ محمد علی جناح کو قادیانیت کے متعلق کچھ خبر نہیں تھی، اور اس وقت تک قادیانی اسلام کے روپ میں تھے اور انہیں کافر قرار نہیں دیا گیا تھا کہیں بھی۔ پھر مسلمان جب پاکستان بنا اور اس کو وزیر خارجہ بنایا گیا، قادیانیوں کے خلاف ایک جماعت معرض وجود میں آئی، ایک تنظیم بنائی گئی، ایک جماعت بنائی گئی، اور وہ جماعت بنانے والے بر صغیر کے بہت بڑے خطیب اور مجاہد اور جرنیل، جنہوں نے انگریز کو ناکوں چنے چبوائے۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ 1949 کے اندر انہوں نے مجلس تحفظ ختم نبوت کے نام سے ایک جماعت قائم کی، اور اس کا مقصد صرف یہ رکھا کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت اور آپ کے ناموس رسالت کا تحفظ کرنا ہے، اور قادیانیت کے خلاف آئین اور قانون کے دائرے کے اندر رہ کر جنگ کرنی ہے۔
ہاں بہت معتبر مانا جاتا ہے حضرت مولانا سید محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی مقبولیت دی کہ مسائل کے میدان میں مسائل بہشتی زیور کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی. صرف مسائل نہیں بلکہ تمام معاملات کے اندر اس کتاب کو مقبولیت حاصل ہوئی. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تشریف لے گئے کہ حضرت ہم نے ایک جماعت بنائی ہے، ایک تنظیم بنائی ہے، اس کا مشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ کرنا ہے، اس کا مشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا تحفظ کرنا ہے، اس کا مشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ قادیانیوں کا تعاقب کرنا ہے اور ان کی سرکوبی کرنی ہے. آپ کے پاس ہم آئے ہیں کہ آپ اس جماعت کے ممبر بن جائیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اس جماعت کی ممبرشپ کے لیے کتنی فیس ہے؟ فرمایا کہ حضرت 1 سال کے لیے اس کی 1 روپیہ فیس ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 25 روپے نکال کر دیے اور فرمایا کہ یہ مجھے 25 سال کے لیے مجلس تحفظ ختم نبوت کا ممبر بنا دیں. اگر 25 سال کے بعد میں زندہ رہا تو دوبارہ رکنیت سازی کروا لوں گا، ورنہ میں اگر اس دوران مر گیا تو میرے لیے بخشش کے لیے یہ کافی ہوگا کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا تحفظ کرنے والی جماعت کے ممبر کی حیثیت سے مرا ہوں. اس وقت مجلس تحفظ ختم نبوت نے تحریک شروع کی. اس وقت یہ جماعت صرف پاکستان میں کام کر رہی تھی. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کے امیر بنے پہلے، اور یہ نعرہ اٹھا کے قادیانیوں کو کافر قرار دیا جائے، قادیانیوں کو تمام کلیدی عہدوں سے ہٹایا جائے، ظفر اللہ خان قادیانی کو وزارت خارجہ سے الگ کیا جائے. تحریک اٹھی، مطالبے اٹھے، یہاں تک کہ 49 سے 53 آ گیا. 49 سے یہ تحریک شروع ہوئی، 50، 51، 52 اور 53. 53 کے اندر یہ تحریک پورے زور پر تھی. منیر انکوائری رپورٹ، جسٹس منیر کے ہاں انکوائری 1953 کی تحریک میں شہید ہونے والوں کی انکوائری رکھی گئی تھی کہ یہ اتنا خون خرابہ کیوں ہوا. منیر انکوائری رپورٹ کے مطابق 1953 کی تحریک ختم نبوت کے اندر 10,000 مسلمان صرف لاہور میں شہید کیے گئے تھے. 10,000 مسلمان، جبکہ آزاد ذرائع کے مطابق 30,000 مسلمان شہید کیے گئے تھے. کیونکہ گورنمنٹ کا ویسے بھی اصول ہے کہ 100 مرتے ہیں تو 20 بتاتی ہے. گورنمنٹ کبھی بھی سچی رپورٹ نہیں دیتی ہے. تو امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا. مولانا ابو الحسنات بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کو گرفتار کیا گیا. مولانا ابو الحسنات بریلوی کٹر بریلوی مسلک کے تھے. ان کا نظریہ یہ تھا کہ اگر دیوبندی کو ہاتھ لگ جائے گا تو نکاح ٹوٹ جائے گا. وہ اپنی تقریروں میں اعلانیہ کہتے تھے کہ اگر دیوبندی مسجد میں آ جائے تو مسجد کو دھو. جب 53 کی تحریک چلی، عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا کہ جاؤ، اس وقت پوری امت کو جمع کرنا مقصود ہے. اور ابو الحسنات بریلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ اس وقت بریلوی مکتب فکر کے سب سے بڑے عالم دین ہیں. حضرت جالندھری رحمۃ اللہ علیہ ابو الحسنات بریلوی کے پاس گئے. مولانا محمد علی جالندھری آرائی تھے، ابو الحسنات بریلوی سید تھے. ان سے جا کر بیٹھے، جا کر بات کی کہ حضرت یوں قادیانی بڑھ رہے ہیں اور قادیانیوں کو حکومت کلیدی عہدوں پہ بٹھا رہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ مل کر ایک تحریک چلائیں اور حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا تحفظ کریں. اور ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ اس تحریک کی قیادت کریں، آپ اس کے امیر بنیں. ابو الحسنات بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تم دیوبندیوں کے ساتھ مل کر کوئی کام کر سکوں، میں تمہیں ہاتھ لگانا گوارا نہیں کرتا. حضرت جالندھری رحمۃ اللہ علیہ بڑی دیر تک سمجھاتے رہے. جب وہ نہ مانے
تو ایک وجد کی کیفیت میں اپنا رومال اٹھایا، کندھے پر رکھا اور ان کے حجرے سے باہر نکل کر دروازے پر کہنے لگے، شاہ جی ایک بات یاد رکھنا، میں اپنے لیے آپ کے پاس نہیں آیا تھا، میں اپنے مفاد کے لیے آپ کے پاس نہیں آیا تھا، آپ کے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے آیا تھا۔ یاد رکھنا کل قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی عدالت میں تمہاری شکایت کروں گا کہ یا رسول اللہ آپ کے نواسے کے پاس آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے گیا تھا لیکن یہ ساتھ نہیں آیا۔ اس وجد میں کہا کہ ابوالحسنات بریلوی کی چیخیں نکل گئی اور دوڑ کر آ کر حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ کو گلے لگایا کہ میری آنکھیں تم نے کھول دی۔ آج بہت سے لوگ ایک دوسرے کے خلاف پیچھے نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتے کہ یہ بریلوی ہے، یہ دیوبندی ہے۔ 53 میں جب تحریک چلی تو اس تحریک میں یہ پوری قیادت گرفتار ہو گئی، ابوالحسنات بریلوی بھی گرفتار ہو گئے۔ اب عموماً جو بریلوی حضرات کے علماء ہوتے ہیں وہ شہزادوں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، ایک خادم ادھر، ٹیشو پیپر یہ پکڑ کے رکھا ہے، چائے کا کپ اس نے پکڑ کے رکھا ہے۔ حضرت شاہ صاحب ابوالحسنات بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بھی بڑے ناز و نام کے پلے ہوئے، اندر آئے تو ان کی کوئی پان اٹھانے والا نہیں، کوئی ٹیشو پیپر دینے والا نہیں، کوئی لوٹا پکڑنے والا نہیں۔ حضرت امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری سمجھ گئے کہ یہ ان کے ساتھ ایک خادم ہوتا ہے جو ان کی خدمت کرتا ہے۔ علاقے کے ایس پی سے رابطہ کر کے کہا کہ یہ فلانی مسجد کا جو یہ مؤذن ہے اس کو بھی ہمارے پاس اندر بھیج دو۔ وہ شاہ صاحب کا ابوالحسنات بریلوی کا خادم تھا، وہ بھی اندر آ گئے۔ اب نماز کا ٹائم ہوا، یہ تاریخی حقائق بتا رہا ہوں، کوئی کہانی نہیں بتا رہا۔ نماز کا ٹائم ہوا، ادھر عطا اللہ شاہ بخاری ہے، ایشیا کا سب سے بڑا خطیب ہے، ادھر محمد علی جالندھری ہے، ادھر احمد علی لاہوری ہے، ادھر قاضی احسان احمد شجابادی ہے، ادھر عبداللہ درخواستی ہے، بڑے بڑے علماء اکرام یہاں موجود ہیں۔ جب بات آئی کہ نماز کی امامت کون کرائے گا، دیوبندیوں کا خیال تھا کہ عطا اللہ شاہ بخاری کرائیں کیونکہ یہ امیر ہیں۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سید ابوالحسنات بریلوی کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا کہ امامت کا حق ان کا ہے۔ آج جو کہتے ہیں نا کہ نماز فلانے کے پیچھے نہیں ہوتی، فلانے کے پیچھے نہیں ہوتی، بھائی ہم تو عطا اللہ شاہ بخاری کے ماننے والے ہیں جو ختم نبوت کے لیے کسی کے بھی پیچھے نماز پڑھ لیتے، ان کو آگے کر دیا۔ اگلی بات بتاؤں، ہمارے جو اس وقت قید میں دوسرے علماء تھے ان کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ حضرت شاہ جی آپ نے بریلوی کو آگے کھڑا کر دیا ہے۔ شاہ صاحب نے فرمایا صبر کرو، اس میں ہمیں ثواب ملے گا۔ قدرت خدا کی چند دنوں کے بعد حضرت سید ابوالحسنات بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بیمار ہو گئے۔ اب ہمارے دیوبندیوں نے کہا کہ اب تو نماز ہمارا دیوبندی پڑھائے گا۔ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابوالحسنات بریلوی کے خادم کو مصلی پر کھڑا کر دیا کہ تم نماز پڑھاؤ، اور وہ بیچارہ مجہول قرآن پڑھتا تھا، اس کو قرآن صحیح نہیں پڑھنا آتا تھا۔ نماز ہو گئی تو ساروں نے جو دیوبندی علماء تھے انہوں نے امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا گھیرا ڈال لیا کہ شاہ جی چلو وہ تو عالم تھے، آپ نے ہمیں جاہل کے پیچھے کھڑا کر دیا۔ فرمانے لگے، وجد میں آ گئے، فرمانے لگے کہ میں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جوڑ پیدا کر رہا ہوں۔ یاد رکھو اس جاہل کے پیچھے تم نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے نماز پڑھی ہے، یہ ساری زندگی کی نمازوں سے زیادہ قیمتی ہوگی۔ میرے بھائی، ہمارے اکابرین تو دوسرے مسلک اور فرقے کے قیادت اور علماء کا اتنا احترام سکھا کر گئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کبھی کسی فرقے کے خلاف میری گفتگو نہیں سنی ہوگی۔ ہوتے ہیں نا خطیب حضرات ہوتے ہیں، آج بریلویوں کا آپریشن کروں گا، آج اہل حدیثوں کا آپریشن کروں گا، آج شیعوں کا آپریشن کروں گا۔ میں جب بھی آپریشن کرتا ہوں تو کس کا کرتا ہوں جی؟ قادیانیوں کا کرتا ہوں۔ باقی مسلمانوں سے ہم اپنا اپنا مسلک اپنی طرف۔ تحریک چلی، گرفتار ہوئے، 30,000 مسلمان شہید ہوئے۔ اس تحریک کے دوران ایک خاتون اپنی بیٹے کی بارات لے کر جا رہی تھی۔ مثال کے طور پر اس گلی میں فائرنگ چل رہی ہے روڈ پر، اس روڈ سے بارات جا رہی تھی، فائرنگ کی آواز سن کر
یہ نواب زادہ نصر اللہ سنیں آپ نے، پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے اپنی یادداشت کے اندر یہ تحریر کیا ہے، وہ بھی اس تحریک کا حصہ تھے. ایک خاتون بارات کے ساتھ جا رہی تھی، پوچھا کہ یہ فائرنگ کیوں ہو رہی ہے؟ کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے حکومت مسلمانوں کو مار رہی ہے، اور مسلمان ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا کر حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جانیں پیش کر رہے ہیں. بارات کو معذرت کی، سب سے کہا کہ معذرت، آپ کو تکلیف ہوئی، واپس گھر چلیں، کھانا کھا کر اپنے اپنے گھر جائیں. اور اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا آج کے دن کے لیے میں نے آپ کو جنا تھا، آج اگر میرا دودھ بخشوانا چاہتے ہو تو یہاں سے فوراً اس جلوس میں شریک ہو جاؤ جہاں ختم نبوت کا نعرہ لگانے پر گولیاں برس رہی ہیں. بیٹا بھی سعادت مند تھا، اسے بھی پتا تھا کہ اماں کا حکم تو ہے ہی ہے، لیکن جس کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے نعرہ لگانے میں جاؤں گا اور جان قربان کروں گا، شفاعت اسی کے ہاتھ میں ہے. وہ بیٹا بھی نکلا، اس جلوس میں شامل ہوا، نعرہ لگایا ختم نبوت، جواب دیا زندہ باد. گولی آئی، سینے پہ لگی، لاش گری، جلوس ہٹا، ماں آئی، اس نے آ کر جب دیکھا پیٹھ پہ کوئی گولی نہیں لگی ہوئی، سینے پہ گولی لگی ہوئی ہے، فخر کے ساتھ بیٹے کو جو ہے چوما اور اس بات پر فخر کیا کہ الحمدللہ میرا ایک لخت جگر تھا، میں نے اپنے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پر قربان کر دیا. نواب زادہ نصر اللہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن سارا دن جلوس نکل رہے تھے، اور اس وقت خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم تھا. لاہور میں کرفیو لگا کر ایک قادیانی بریگیڈیئر کے حوالے کر دیا گیا تھا. ایک جگہ لکھتے ہیں کہ شام کا وقت ہوا، صبح سے جلوس نکل رہے تھے، لوگ گولیاں کھا رہے تھے، شہید ہو رہے تھے، لیکن ختم نبوت زندہ باد کے نعرے سے باز نہیں آ رہے تھے. آج آپ اور ہم تو مسجد میں بیٹھ کر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، یا اپنے ہی شہر میں بیٹھ کر ختم نبوت زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں، یا کسی جگہ جا کر ختم نبوت کا زندہ باد کا نعرہ لگا رہے ہیں. ہم پہ گولی تو دور کی بات ہے، ہم پہ لاٹھی بھی نہیں لگتی ختم نبوت کے بدلے میں. ان کے جگر کو سلام کیجئے جنہیں پتا تھا کہ ختم نبوت کا نعرہ لگانے کے بعد گولی آئے گی اور ہماری جان جائے گی. سلام ہے ان شہدائے ختم نبوت کو جنہوں نے اپنی جانیں تو قربان کر دی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا جھنڈا گرنے نہیں دیا. نواب زادہ فرماتے ہیں کہ شام ہو گئی، جلوسوں کی رفتار کم ہو گئی، یہاں تک کہ عصر کا وقت غروب قریب ہو گیا. لوگوں نے آنا چھوڑ دیا. کہا کہ ایک بوڑھا اپنے گھر سے نکلا، 80 سال کی عمر کا بوڑھا، اس نے اپنے 5 سال کے پوتے کو اپنے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے اور اسے سکھاتا جا رہا ہے کہ بیٹا مال روڈ پر چلیں گے، وہاں میں نعرہ لگاؤں گا ختم نبوت، تو بلند آواز سے زندہ باد کا نعرہ لگانا. دادا کو پتا ہے کہ اس نعرے کے جرم میں گولی آئے گی، لیکن اس نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، اپنے پوتے کو کندھے پہ بٹھایا، مال روڈ لاہور پر آیا. جو فوج کے حوالے تھا، اس بزرگ نے گرجدار اور لرزتی آواز میں کہا ختم نبوت. جواب آیا زندہ باد ایک ننھی سی زبان سے. 2 گولیاں آئیں، بچہ بھی شہید، بوڑھا بھی شہید. یہ شہید تو ہو گئے، لیکن 1953 کی تحریک کے اندر مسلمانوں نے یہ تاریخ رقم کر دی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت کا مسئلہ آئے گا تو دلہا بنے ہوئے بیٹے کو بھی قربان کر دیا جائے گا. 80 سال کے بوڑھے سے 5 سال کے بچے تک حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے قربان ہوں گے. میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، 53 گزر گیا، کچھ عرصے کے بعد تحریک دب گئی. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری باہر نکلے، ابو الحسنات بریلوی باہر نکلے. ایک صحافی نے سوال کیا کہ مولانا اتنے لوگ مروا دیے، ان کے خون کا ذمہ دار کون ہے؟ سید تھے، حسینی خون نے جوش مارا اور پریس والوں سے کہنے لگے نوٹ کرو، صرف 53 کے نہیں، قیامت کی صبح تک جو بھی میرے نانا محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنی جان دے گا، عطا اللہ شاہ بخاری اپنے نانا سے جنت انہیں لے کر دے گا. پھر 74 آیا، تحریک چلی، اور عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس وقت صحافیوں سے کہا کہ ابھی تو تحریک دب گئی لیکن میں نے پاکستان کی قوم کے دلوں میں ایک ٹائم بم فٹ کر دیا ہے.
جو وقت آنے پر پھٹے گا پھر الحمدللہ امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی اسی جماعت نے تحریک چلائی اور اس تحریک کے قائد جامعہ علوم اسلامیہ علامہ بنوری ٹاؤن کے محتمم شیخ الحدیث مفکر اسلام حضرت مولانا محمد یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. تحریک چلی اور وہ امیر شریعت کا فٹ کیا گیا بم 1974 کو 7 ستمبر کو پھٹا اور پاکستان کے آئین کے اندر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا. یہ ساری کوششیں اور کاوشیں عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی قیادت کے اندر ہوئی ہیں. تمام جماعتیں ساتھ تھی لیکن میزبانی کا، بلانے کا، اکٹھا کرنے کا، لوگوں کو جمع کرنے کا سارا محنت اور کام امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت کا. پھر 74 سے 84 آیا. 84 میں مرحوم محمد ضیاء الحق شہید نے قادیانیوں کے خلاف قانون بنایا. 1984 کی تحریک چلی. اس میں علامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ علیہ، مولانا مختار احمد نعیمی بریلوی سیالکوٹ کے بہت بڑے عالم دین، مولانا عبد القادر روپڑی اہل حدیث، علامہ غضنفر علی کراروی شیعہ، خواجہ خان محمد صاحب اور دیوبندی علماء بہت سارے تحریک چلی. ضیاء الحق نے قادیانیوں کے خلاف امتناع قادیانیت آرڈیننس جاری کیا. تو میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، یہ ساری محنت مجلس تحفظ ختم نبوت جماعت کی طرف سے کی گئی. ہمارے بزرگوں کی طرف سے کبھی بھی یہ خواہش نہیں رہی کہ کام کر کے ہم کریڈٹ لیں، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیشہ اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کام کیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا 1974 آتا ہے تو کوئی جماعت کہتی ہے کہ یہ ہم نے کیا، کوئی فرقہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے کیا، کوئی فرقہ کہتا ہے کہ یہ ہم نے کیا. ہم کہتے ہیں کہ بھائی جس نے بھی کیا اللہ اسے جزائے خیر دے. صحیح یا غلط؟ ہم کوئی دعویٰ نہیں کرتے، ہم نے اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے کیا. میرے عزیز دوست اور محترم بزرگوں، آج پھر دو چیزیں ایک ساتھ سر اٹھا رہی ہیں. 2022 میں آئندہ 3 سال کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی نئی رکنیت سازی کا آغاز ہو چکا ہے، اور ایسے وقت میں آغاز ہوا ہے جب ایک نامور قادیانی خبیث ذلیل النسب ابو بکر خدا بخش نتھوکا، جس کے لیے آپ نے گزشتہ جمعے احتجاجی مظاہرہ کیا تھا، عمران خان وہ بدنصیب حکمران ہے جس نے آسیہ ملونہ کے موقع پر بھی امت کے مطالبے کو رد کیا تھا، اور آج پھر اس بدنصیب انسان نے امت کے مطالبے کو رد کیا ہے. آج ابو بکر خدا بخش نتھوکا ملون، ایک رپورٹ کے مطابق اس کو ایڈوائزر مقرر کر دیا گیا ہے. کیا یہ صحیح کیا گیا؟ اور اگر صحیح نہیں کیا گیا ہے تو کرنے والوں پر ہمیں کیا بھیجنا چاہیے؟ سب نہیں بولتے ہیں. اچھا، بعض لوگ ابھی بھی بیچارے اتنے سادہ ہی بولتے ہیں جی لعنت کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. بھائی لعنت کرنے سے کیوں وضو ٹوٹے گا؟ لعنت کرنے سے ہوا نکلتی ہے کیا پیچھے سے؟ یا لعنت کرنے سے پیشاب نکلتا ہے یا جسم سے خون نکلتا ہے؟ وضو ٹوٹنے کے لیے یا تو ہوا خارج ہو یا پیشاب نکلے یا چوٹ لگے تو خون بہے. اس کے علاوہ تو یا نیند کر لے. تو یہ گال اور پھر گالی اور لعنت ہم دے کس کو رہے ہیں؟ نبی کے غداروں کو. صحیح ہے غلط ہے؟ میں پی ٹی آئی سے معذرت کے ساتھ، ان کے کارکنوں سے معذرت کے ساتھ، اس دور کا سب سے بڑا غدار نبی عمران خان ہے. آپ کی زبانیں بھلے نہ بے شک کہیں، اور نہ مجھے آپ کی اس معاملے میں تائید کی ضرورت ہے کہ اگر جامع مسجد کے نمازی کہیں گے کہ عمران خان غدار ہے تو میں بھی کہوں گا غدار ہے، اور اگر وہ نہیں کہیں گے تو میں نہیں کہوں گا. قطعاً نہیں. یہ میرا ایمان اور عقیدہ ہے. میرے بزرگوں نے میری گھٹی میں یہ ڈال دیا ہے کہ جو بدماش اور بے غیرت ہوگا ہم ممبر پر بھی اسے بے غیرت کہیں گے، جیل
زمانے میں بھی اسے بے غیرت کہیں گے، ڈنکے کی چوٹ پر گولی کھاتے ہوئے بھی اس کو بے غیرت کہیں گے۔ ہم نے وہ بے غیرتی والے دن کی زندگی ہی اپنے رب سے نہیں مانگی ہے۔ اور سب سے بڑا بے غیرت انسان وہ نہیں ہے جو اپنی بیوی کو کرائے پر چلائے، جو اپنی بہن کو کرائے پر چلائے، جو اپنی بیٹی کو کرائے پر چلائے۔ تم تو اسے بے غیرت کہتے ہو۔ میں سب سے بڑا بے غیرت اس حکمران کو کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں قانون کی طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ عالمی طاقتوں کے آگے سجدہ ریز ہو کر اپنے ناموس، اپنے نبی کے ناموس کا سودا کرتا ہے اور نبی کے گستاخوں کو آزاد کرتا ہے۔ کائنات کا سب سے بڑا بے غیرت وہ ہے۔ بے شک سب نہیں بولتے، سب سے بڑا بے غیرت وہ ہے۔ آسیہ مسیح کے موقع پر بھی ہمارے اس بے غیرت حکمران نے اس کو خود BBC CNN پر انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ میں نے باعزت طور پر اس کو باہر بھیج دیا ہے۔ اور اب پھر اس کو، حیرانگی کی بات ہے، عمران خان اور شہباز شریف کی آپس میں لڑائی ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ دونوں دوست ہیں یا دشمن ہیں؟ سیاسی اعتبار سے دشمن ہے نا؟ لیکن حیرانگی دیکھو، اس ابو بکر خدا بخش نتھو کا ملون کو لانے والا شہباز شریف تھا۔ کون تھا؟ اس پر بھی لعنت ہو، نہیں ہونی چاہیے، ہمارا رشتہ دار تھوڑی ہے۔ ہم نے تو اس وقت نواز شریف پر بھی لعنت کی تھی جب لاہور میں قادیانیوں کے مرنے پر کہا تھا کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ جو قادیانیوں کو بھائی کہے، لعنت۔ گردن نہیں جھکتی تھی، ابھی تسبیح ہاتھ میں لے کر لندن بیٹھا ہوا ہے اور ذلیل ہوگا بیٹا۔ خدا اسے عزت دے ہی نہیں سکتا جو محمد رسول اللہ کی ختم نبوت سے غداری کرے گا۔ لیکن حیرانگی کی بات ہے، شہباز شریف کا لایا ہوا افسر عمران خان اسے پروموشن کر رہا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ قادیانی سیاست سے بالا تر ہو کر اپنے جھوٹے مذہب کے لیے ہر سیاستدان اور حکمران سے تعلق رکھتے ہیں، اتنے خبیث ہیں۔ ان کا مقابلہ کرنے کے لیے عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت میدان عمل میں ہے۔ اس کی ممبر سازی کا آغاز ہو چکا ہے۔ 3 سال کی ممبر 3 سال کے لیے آپ رکن بن سکتے ہیں۔ کتنی رقم میں پتا ہے؟ صرف 10 روپے میں۔ کتنے میں؟ صرف 10 روپے میں۔ 10 روپے آپ سے نہیں لینا مقصد، جب آپ ممبر بنیں گے تو آپ کی ذمہ داری ہو جائے گی کہ ختم نبوت کے کام میں آپ جڑنا شروع ہو جائیں، اس کے اجلاس میں شریک ہونا شروع ہو جائیں۔ ہر جمعے کے دن یہی مسجد میں 3 بجے سے 4 بجے تک عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی میٹنگ ہوتی ہے۔ اس میں آپ وقت دیں، جماعت کے ساتھ جڑیں اور حضور علیہ السلام کی غلامی کا حق ادا کریں۔ اور تا حیات ممبر سازی کی 500 روپے فیس ہے۔ 500 روپے جمع کرائیں، آپ کو عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی طرف سے فارم دے دیا جائے گا کہ زندگی بھر آپ ختم نبوت کے ممبر ہیں۔ بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہم نے تو وہ تا حیات والی کرا لی ہے بھائی، ہم نے تو اپنے آپ کو مجلس تحفظ ختم نبوت کے لیے بیچ دیا ہے۔ ہم تو اپنے آپ کو مجلس تحفظ ختم نبوت کا غلام سمجھتے ہیں، ہم تو امیر شریعت کی جماعت کا اپنے آپ کو نوکر سمجھتے ہیں، ہم تو مجاہدین ختم نبوت کے جوتے اٹھانے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کیونکہ یہ میرا دیانتاً فریضہ بنتا ہے کہ میں آپ کو نماز پڑھاتا ہوں، میں آپ کو واعظ و نصیحت کرتا ہوں، آپ میرے پیچھے نماز پڑھتے ہو، تو جس چیز کو میں اعلیٰ اور اشرف سمجھتا ہوں، جس چیز کو میں افضل سمجھتا ہوں، تو میرا ذمہ بنتا ہے کہ میں اپنے پیچھے پڑھنے والے نمازیوں کو بھی اس کام کی طرف بلاؤں۔ میں آپ کو دعوت دوں گا، آپ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کی رکنیت سازی میں حصہ لیں۔ آپ کسی بھی جماعت میں کام کرتے ہو، آپ پیپلز پارٹی میں ہو، آپ مسلم لیگ میں ہو، آپ تحریک انصاف میں ہو، آپ جمعیت علماء اسلام میں ہو، آپ جمعیت علماء پاکستان میں ہو، آپ جماعت اسلامی میں ہو، آپ جمعیت اہل حدیث میں ہو، آپ بریلوی ہو، آپ اہل حدیث ہو، آپ دیوبندی ہو، کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہو، ہر وہ شخص جس کی عمر 15 سال ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے نبی کی ختم نبوت کا تحفظ ہر حال میں ہونا چاہیے، جو یہ چاہتا ہے کہ اس ملک پر قادیانیوں کو مسلط نہیں ہونے دینا چاہیے، تو وہ اس جماعت کا ضرور ممبر بنے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، نماز کے بعد سنتوں سے فارغ ہو کر باہر بیٹھے ہوئے ہوں گے، رکنیت سازی کی فارم لے کر بیٹھے ہوئے ہوں گے، وہاں آپ 10 روپے جمع کرائیں، اپنا نام لکھوا
لکھوائیں، اپنا ایڈریس لکھوائیں، اپنا موبائل نمبر لکھوائیں اور رکنیت سازی حاصل کریں اور اس کام میں جڑنے لگ جائیں۔ کیا خیال ہے صرف ہاتھ اٹھا کر انشاءاللہ کریں گے یا واقعتاً عملی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کام کریں گے؟ کریں گے جی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سنت